السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خانیازی۔ آج روہیہ 10 مارننگ شو جو میں ہوسٹ کر رہا ہوں بلال خانیازی، آج جو عائشہ ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ اللہ پاک ان کو جلدی سے صحت کاملہ دے اور اس کے بعد وہ اپنا پروگرام سنبھالیں۔ اور جیسے کہ آج ہفتے کا آغاز ہے اور ہفتے کا چھٹیوں کے بعد ہفتے کو روز تو سرکاری ادارے کھل گئے تھے، لیکن جو آج باقاعدہ طور پر آج جو دفاتر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے دن کا آغاز ہے، تو سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آج کے دن کو خوشیوں کے ساتھ گزاریں، احساس کا جو جذبہ ہے وہ اپنے میں پیدا کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو احساس کی کمی ہے، جو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کم نظر آتا ہے۔ چاہے وہ جو معاشرے سے جو کٹ آف لوگ ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے، جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کا خیال کرنا ہے، تبھی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور ہفتے کے آغاز پہ ہمارا بھی یہی پیغام ہے۔ آج جیسا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مختلف گیسٹ موجود ہیں، پہلے ہم ان کا تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد دلشاد، چیئرمین ڈپارٹمنٹ ہیں اور اسپورٹس سائنسز BZU کے، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ۔ عید کیسے گزری آپ کی؟ عید بہت اچھی گزری، آپ کا شکریہ، روہی ٹی وی چینل کا شکریہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لبنہ ندیم خان، اور یہ میڈم سب سے پہلے آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ اچھی گزری۔ آج کل کن چیزوں میں فوکس ہے؟ آج کل تو بس اسی پہ وکالت پہ یا اس کی؟ وکالت پہ تو ہے ہی ظاہر ہے، وکالت پہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لہبہ زینب، سوشل ورکر ہیں، وومن رائٹس کے حوالے سے جب بھی نام آتا ہے تو ملتان میں لہبہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ وہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے شروع سے کام کر رہی ہوں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں سینئر تھی اور ہم یونیورسٹی سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی خاموش ہوتا ہے تو لہبہ بول رہی ہوتی ہیں۔ لہبہ خوش آمدید آپ کو۔ تھینک یو۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سنائیں، کل بھی آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پریس کلب کے سامنے، ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ آپ لوگ ایکٹیو تھے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جس قسم کی خبریں پچھلے 1-1.5 ہفتے میں آئی ہیں اس ملک میں، اس کے بعد تو ہر کسی کا باہر نکلنا بنتا ہے، بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ سیفٹی جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے، ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کو ہماری رسپانسبلٹی کنسیڈر کر لیا گیا ہے، تو یہی ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم سب باہر نکلے۔ اس وجہ سے سب باہر نکلے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ جس سے آغاز کر چکے ہیں، تو سب سے پہلے ہم گفتگو شروع کریں گے پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد دلشاد صاحب سے۔ ذرا ان سے ایجوکیشن کے حوالے سے جانیں گے کہ ہمارا جو تعلیمی سیکٹر ہے وہ کس میدان میں جا رہا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو وبا چلی ہوئی ہے، تعلیم کو زیادہ افیکٹ اس لیے ہوا ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سب بند نظر آئی۔ اب جو ایجوکیشن ہے کنورٹ ہو رہی ہے آن لائن کی طرف، اور طلباء ہیں اب اس کو سمجھنے کو، ماننے کو تیار نظر نہیں آتے۔ جو فزیکل ایگزام ہے، روزانہ احتجاج دیکھتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے پروفیسر صاحب سے۔ سر بتائیے گا، جو اب صورتحال چلی ہوئی ہے، پہلے ہم ذرا دیکھیں گے کہ کورونا کی صورتحال چلی، ایک ایکسپیرینس سب کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ اب پوری دنیا کے لیے شاکنگ تھا کہ ہو کیا گیا ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اور جہاں بھی یہ سلسلہ چلا تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ اب تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھولے گئے، پھر گرمی میں چھٹیاں آ گئی، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو جب دوبارہ سے تعلیم کا آغاز آپ لوگوں نے کیا تو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کیا تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ یہ کووڈ-19 ہم سب کو پتہ ہے، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور ہماری قومی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو، معاشی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ تو اس سے تعلیمی نظام بھی ہمارا متاثر ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہوا کہ ہمیں جو فزیکل جو ایجوکیشن تھی، جو 1 to 1 اور فیس ٹو فیس انسٹرکشن تھی، اس سے ایک دم ہمیں کنورٹ ہو کے آن لائن آلٹرنیٹ پر جانا پڑا۔ تو اس کا کئی چیزیں تھیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہم سب تیار بھی نہیں تھے، فرینکلی اسپیکنگ۔ پورا چونکہ میں ہائر ایجوکیشن سے ہوں، یونیورسٹی سے ہوں میں، تو ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی تھی، لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم جیسے BZU میں کوئی 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو ایک ہی وقت میں آن لائن میں وہ کر سکیں۔ تو تھوڑا ٹائم لگا، تو ٹیچرز نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو اس کا پہلا تو یہ تھا کہ ہمیں یہ چیلنج تھا کہ کیسے اتنی بڑی تعداد کو آن لائن مینیج کریں، کس طرح سکھائیں کریں۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو ریسیپینٹ ہیں، جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو وہ کیسا بیہیو کریں، ان کے مطالبات بھی بڑے دلچسپ ہیں آج کل۔ تو وہ اس طرف سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر منفی رد عمل سامنے آیا۔
اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اکیلے بیٹھ کے یا بالکل کٹ آف ہو گئے؟ اس کی ایک تو وہی بات ہے جیسے جو ٹریننگ اور اورینٹیشن انہیں نہیں تھی. آن لائن موڈ کوئی نیا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی علامہ اقبال یونیورسٹی ہے, اوپن یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہے, تو وہ یہی ڈسٹینس ایجوکیشن کا آن لائن کا موڈ وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ نیا تھا, ٹھیک ہے, تو ان کو نہیں پتا تھا. پہلے تو ان کو یہ تھا کہ ان کے پاس جو گیجٹس تھے وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے, سوشل میڈیا کے لیے. تو اکیڈیمک پرپز کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ استعمال کرنا چاہا. میری تو آبزرویشن یہ ہے کہ پہلے تو انہیں کوئی ٹریننگ اور اورینٹیشن نہیں تھی, اس سے تھوڑا خوف تھا کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں پرابلم آیا. یہ تو ہم نے جس طرح کلاسز کا ایک جو ہم دیکھا اسپورٹس کے حوالے سے ہماری یوتھ سب سے زیادہ ہے, نوجوان زیادہ ہیں, اور جب ہم نے دیکھا کہ 1.5 سال کے لیے ہم نوجوانوں کو بند کر دیں گے, اسپورٹس گراؤنڈ بند کر دیں گے, تو منفی حالات تو آئیں گے, پھر ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ بگاڑ تو پیدا ہوگا. تو اس کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. یہ کہنا, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی, تعلیم جو ہے ہمارے قومی ترجیح میں شامل نہیں ہے. مختلف حکومتیں آئی ہیں تو وہ کچھ زیادہ ترجیحات میں تعلیم نہیں ہے, اور اس کے لیے فنڈنگ زیادہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے, جو تعلیمی اداروں میں تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں, ان کے علاوہ جو ہم نصابی سرگرمیاں تھیں جن میں کھیل تھے, ڈیبیٹس تھے, ڈرامیٹک جو ایکٹیویٹیز تھیں, وہ بھی متاثر ہوئی. اب کھیلوں کے حوالے سے تو بہت بری صورتحال ہے. جب سے پرائیویٹ سیکٹر نے فلرش کیا ہے ہمارے ہاں, اسکول کالج جو ہے وہ بنے ہیں, تو عام تاثر یہی ہے کہ وہ ایک گھر میں بنے ہوتے ہیں, ان کے پاس پراپر سپورٹس کی فیسلٹیز نہیں. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے اس پہ. میڈم, جس طرح ہم بات کریں کہ سپورٹس نہیں ہے ہمارے نوجوانوں میں, تو جو رد عمل آ رہا ہے, نوجوان مختلف سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں, معاشرے میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جن کو سال 1.5 سال میں اتنے ایسے واقعات سننے کو ملے کہ جس کو سن کے بنا انسان روح کام جاتی ہے, کہ جو پہلے نہیں ہوئے تھے. تو اس تشدد کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا قانون سازی نہیں ہے, کیا تربیت کی کمی ہے, وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تک آپ نے کیا آبزرو کیا؟ نہیں, پاکستان میں قانون تو ہر طرح کے ہیں, ان کو پوری طرح نافذ نہیں کیا جاتا, کیونکہ جو امیر ہے وہ اپنے پیسے سے بچ جاتا ہے, اور جو غریب ہے بیچارہ وہ ہمیشہ پھنستا ہے. یہاں قانون کی کسی قسم کی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پہ گھریلو تشدد آ چکا ہے, یہاں پہ جہیز کے خلاف قانون آ چکا ہے, یا ہر طرح کے قانون ہیں یہاں پہ, لیکن ان کی امپلیمنٹ نہیں ہے. اس پہ امپلیمنٹ میں کہاں کو ہوتا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس بھی ہے, لیکن ہمارے ادارے کام کرنے ہمارے دیکھیں اس میں تھوڑا سا عدالتوں کا بھی قصور ہے کہ وہ پیشی چلی جاتی ہے, اس میں کیس نہیں ہوتا. اس نے درخواست دے دی, میں نے درخواست دے دی, تو پیشی جاتی ہے. دوسرے ہمارے ایک تو مسئلہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ عدالت جائیں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ایک یہ بھی میٹر ہے یہاں پہ, ایک فیکٹر ہے. یہ پہلے ایک پولیس اسٹیشن بھی آتا ہے. پولیس اسٹیشن تو ہے ہی نا, وہ تو بیسک تو وہی ہو گیا نا. تو اس میں وہ جو پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کرتی ہے. تو عموماً خواتین کے حساب سے گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے. اگر بندے کا ہو یا اگر آپ پاورفل ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں جو ابھی جو پچھلے 1 مہینے جو کیسز ہو رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا. ابھی میں سن رہی تھی کہ وہ جو ابھی ایک ریسنٹلی کیس ہو رہا ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا دماغی توازن درست نہیں, حالانکہ وہ بالکل ٹھیک آدمی ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لہبا, جس طرح میڈم نے بات کی کہ ہمارے یہاں قانون سازی موجود ہے, قوانین بنائے جاتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وومن رائٹس کے حوالے سے بل لایا جاتا ہے, جہیز کے حوالے سے بل لایا جاتا ہے, تشدد کے حوالے سے بل لایا جاتا ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی حقوق کیا ہے. ابھی تک ان کو اپنی وراثت میں حق لینے کا وہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کہاں جا کے اپنا حق لے سکیں. تو ہم کس طرح سے اپنی وومن کو امپاور کر سکتے ہیں؟ میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب حق دیا گیا ہے تو اس کو چھیننے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, کیونکہ وہ حق ہے ان کا. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو تمام حقوق دیے ہیں. میں اس پہ صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا مسلمانوں نے خواتین کو تمام حقوق دیے ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. ہمیں اس کے اسٹیٹسٹکس ہمارے ملک میں معاشرہ ہمارے یہاں ایشوز ہیں کہ ہم بالکل ہے, ان کو رائٹس دینے کو تیار نہیں ہیں. بات صرف اویئرنیس کی نہیں ہے. اویئرنیس تو میرے پاس بھی ہے, اویئرنیس اس ملک میں اور بہت ساری خواتین کے پاس بھی ہے. یہ ہمیں فار دا سیک آف ڈبیٹ کہنا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی گاؤں کی خواتین کو معلوم نہیں ہے,
یہ میرا خیال ہے وہ لوگ زیادہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں جو شاید گاؤں کی خواتین سے جا کے ملے نہیں ہیں یا جنہوں نے بات نہیں کی ہے. میرا تو نان کا بھی پنڈ ہے، داد کا بھی پنڈ ہے. میں نے تو وہاں پہ یہ چینجز آتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ایک وہ ٹائم تھا جب لڑکیوں کو 5th کلاس کے بعد پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اب وہ یونیورسٹی میں بھی جا رہی ہیں. یہ ہر جگہ نہیں ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پہ ابھی بھی خواتین کو تعلیم کا حق نہیں حاصل ہے، کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں پہ ڈاکٹر بہو اس لیے چاہیے تاکہ وہ گول روٹی بنا سکے، نہ کہ ایک ایسے ملک میں کام کر سکیں جہاں آلریڈی ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے. ہاسپٹل میں کام نہیں کرنا، بس ٹائٹل چاہیے کہ ڈاکٹر بن گئے وہ گھر میں لے آئے. ہر کسی کو ایک ٹرافی وائف چاہیے، ایک ٹرافی بہو چاہیے کہ جی گولڈ میڈلسٹ ہے تو اب ہماری بہو ہے، PhD ڈاکٹر ہے تو ہماری بہو ہے، اس ادارے میں کام کرتی ہے تو ہماری بہو ہے. صرف اس کو کیش کروانا ہے. جس مقصد کے لیے وہ پڑھائی ہوئی ہے اس مقصد کو استعمال کرنے نہیں دیا ابھی جاتا. تک ہم ایز اے قوم تیار نہیں ہوئے کہ لیکن وومن کو، خواتین کو لے کے معاشرے میں کہ میں نے کم از کم بھی 6 سال ہو گئے ہیں مجھے صحافت سے منسلک. آپ صرف صحافتی اداروں کی بھی اگر بات کریں نا، جو یہ پورے پروگرامز رن کرتے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں ویمن رائٹس پہ اور ان سب چیزوں پہ، ان کے تو اپنے اداروں میں خواتین کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے، ان کے اپنے اداروں میں ہراسمنٹ ہو رہی ہر ہوتی جگہ ہے. مسائل ہیں، چاہے وہ تو جو وہ بھی بالکل ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ون وے سولوشن ہے کہ صرف خواتین کو شعور ملنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایکولی سب کو شعور ملنا چاہیے، کیونکہ ان کو سپریس کرنے والے انفارچونیٹلی ایک اور جینڈر ہے جو کہ دوسری جینڈر کے ساتھ مل کے بھی ان کو سپریس کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اوور آل 360 ڈگری سولوشن چاہیے، کوئی ون وے سولوشن نہیں. اوور آل پورے معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. جس طرح کے یہاں پر آج کل واقعات ہو رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، اور اس پر جو قانون سازی ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے حکومت کو مزید ورکنگ کرنا ہوگی. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وومن رائٹس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور مختلف جو معاشرے میں ہونے والی سرگرمی ہیں اس پر ہم نے بات کی. مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد ارشاد. سر، جس طرح ہم نے بات کی، ہم نے ایک بات بریک کی تھی کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی وجہ سے ایشوز آئے ہیں. ہمارے پرائیویٹ کالجز سکولز میں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. کلاسز، چھوٹی چھوٹی کلاسز ہیں، وہ سپورٹس گراؤنڈ تو ان کے ہوتے نہیں ہیں. سال میں ایک آدھا ایونٹ کرا لیتے ہیں، کیش کرا لیتے ہیں کہ ہم نے ایونٹ کرا لیا. تو اس پر کس طرح سے امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے؟ فیسز ان کی ہزاروں لاکھوں میں ہیں لیکن سپورٹس گراؤنڈ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے پاس سپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے. لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں بھی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو زیادہ کھیلیں ہوتی تھیں. تو اس میں حکومتی سرپرستی کی بڑی ضرورت ہے. اچھا، لاسٹ بات کہتا ہوں. لاسٹ جو حکومت تھی تو انہوں نے ایک سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کیا تھا اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، اور پورے ڈویژن کے مقابلے کرائے گئے تھے، صوبائی مقابلے کرائے گئے تھے. اس کا کوئی افیکٹ ہوا؟ کیونکہ وہ 3-4 سال وہ بڑا اچھا تھا. وہ بڑا اچھا تھا. لوگوں میں تحریک پیدا ہوئی، بچوں میں، نوجوانوں میں، اور انہوں نے سپورٹس کی طرف وہ ان کی دلچسپی پیدا ہوئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتی جو ترجیحات ہیں اس میں ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو اسکول اور کالجز ہیں ان کو فیسلٹیز دیں آپ. گراؤنڈز کے علاوہ کچھ اور فیسلٹیز بھی چاہیے، وہ دی جائیں. دوسرا، جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو کمپٹیشن ہے وہ پہلے بڑے اچھے انداز میں ہوتے تھے، ان کو زیادہ مؤثر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. اس سے میں اور اسکول لیول پہ ہم پارٹیسپیٹ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا، یہ اسپورٹس سائنسز جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب تک کیا رول ادا کر چکا ہے؟ اگر ملتان کی بات کر لیں تو کس طرح سے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسپورٹس ہے ان کی سرگرمیوں کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے؟ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اسپورٹس سائنس ڈپارٹمنٹ 2010 میں جو ہے وہ قائم ہوا، اور MA اسپورٹس سائنسز کا جو پروگرام ہے یہ متعارف ہوا. تب سے جو ہے اس خطے میں یہ جو ہے یہ پہلا صوبہ پنجاب نہیں، جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب میں اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو بہاؤالدین زکریا میں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے فزیکل ایجوکیشن میں ٹریننگ دیتا ہے. حال ہی میں ہم نے BS 4 ایئرس پروگرام شروع کیا ہے، پہلے نہیں تھا. اچھا، بات ایک جو ایشو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں اکثر آتا ہے، پریکٹیکل ایجوکیشن کی بجائے پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں کرائی جاتی، باقی سارے کام کرائے جاتے ہیں. چاہے ہم میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں بھی یہ تھا کہ ہم نے
جب ڈگری مکمل ہو گئی اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ میڈیا میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی پریکٹیکل چیزیں ہیں؟ جی جی، ہم بلیسڈ ہیں کہ ذکر یونیورسٹی کا بڑا اچھا کیمپس ہے، اس میں گراؤنڈز ہیں، اسپورٹس کمپلیکس ہے، تو ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے بڑا یہ متاثر رہے ہیں جو ہے اسٹوڈنٹس، اس کے لیے یہ نہیں کر سکے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس ماسٹرز کی جو ہم نے انرول کی تھی وہ صرف 2 مہینے آئی ہے. وہ تو اب آن لائن کے گلا کریں گے، وہ سارا ہی آن لائن. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں بلکہ یہ تجویز دوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، تو یونیورسٹیز کو خاص طور پر جو اپنے جو سابق اسٹوڈنٹ جو اب گریجویٹس ہو جائیں گے اور یہ کووڈ میں جن کا وقت گزرا ہے، تو ان کو انگیج کریں، ان کی گریجویشن کے بعد بھی ان کو انگیج کریں. اس میں الومنائے کا فورم ہو سکتا ہے، اور ٹیچرز جو ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ اٹیچ کریں. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، اگر فزیکلی ساری تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ان کو ایز اے اسسٹنٹ اپنے ساتھ رکھیں. سارے اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، ان میں 10%, 20% اگر ہیں تو ان کو لیب میں آپ پریکٹیکلز کرواتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ رکھیں، تو وہ جونیئر اسٹوڈنٹس کو سپروائز بھی کریں، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، اور ان کے جو اسکلز جو امپروو نہیں ہو سکے یا ڈیولپ نہیں ہو سکے تو وہ ان کو اس پہ کام ہونا چاہیے. میڈم، جس طرح ہم نے پہلے بات کی وومن رائٹس کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ قانون موجود ہیں، امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ابھی حال ہی میں مختلف اضلاع میں خواتین کے حوالے سے پولیس اسٹیشن بھی بنائے گئے. اب تک آپ نے کیا دیکھا؟ جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، کہاں پہ جو اس کیس کو پہلا تو کام پولیس نے FIR درج کرنا ہوتا ہے، تفتیش کرنی ہوتی ہے، کہاں پہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ خواتون کو کہاں پر ایجز دیا جاتا ہے اور کہاں پہ نہیں دیا جاتا؟ تو اب تک آپ نے کیا دیکھا؟ شروع میں اگر یہ فوجداری اگر کیس ہے تو اس میں تو ظاہر ہے پہلے FIR اگر صحیح لکھی گئی ہے، تحریر کری گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں کس طرح لکھوانی ہے. اب مورر کی اپنی مرضی ہوتی ہے، میرر کی جو مرضی وہ جس طرح لکھ دے. تو بیسک پہلی تو آپ کو پتا پہلا سٹیپ جو ہے نا FIR، وہ اس میں مسئلہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مختار احمد کا کیس کیوں خراب ہوا تھا، سپریم کورٹ تک وہ چلی گئی، لیکن وہ ان کا نہیں، کیونکہ فرسٹ ان کا سٹیپ ہی صحیح نہیں لکھا گیا تھا. تو وہ بیسک جو ہمارے خواتین کو، کیا خواتین اور مردوں سب کو یہاں پولیس کا نظام جو مؤثر ہونا چاہیے، ان کی جو یہ جو لکھنے کا، یہ FIR لکھنے کا جو ہے نا، پہلے تو وہ صحیح ہو. اس کے بعد یہ، اور اگر ہم دوسرے سول میں جا رہے ہیں یا اس میں فیملی میں کیسز میں اگر جا رہے ہیں، تو فیملی میں تو پھر بھی خواتین کو ایج مل جاتا ہے. فیملی کیسز میں تو کافی حد تک ان کو ایج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ڈائیورس کے ہیں یا ان کے جہیز کے ہیں، ان چیزوں میں تو. اچھا، ڈائیورس اور جہیز کے کیسز تو دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ آتے رہتے ہیں، معاشی ایشوز چلتے ہیں. یہ جو زیادتی کے کیسز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو دیہات سے ہے، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس جائے، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، جب وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس کی FIR کس نے لکھنی ہے. وہ تو کبھی ایک کے پاس جائے گی، کبھی دوسرے کے پاس جائے گی. اس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ کون اس کو حق دلائے گا؟ میں آپ کو ابھی مختار میں کیس بتا رہی تھی نا کہ وہ بالکل اس کا اسی طرح ہوا تھا 2002 میں. اس کے ساتھ اس کو وہ بالکل ان پڑھ تھی. 2002 سے 2021 چینج آیا، لیکن کوئی چینج نہیں آیا. بدقسمتی سے کہ چینج کوئی نہیں آیا. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی سی NGOز جو ہے نا، وہ آپ کو پھر بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اور باقی بہت سارے NGOز ہیں، سول سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر ان کو پتہ چل جائے، ان کو پتہ ہو تو وہ ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن عدالت تو ظاہر ہے جو پولیس نے لکھا، عدالت تو اسی کیس پہ چلے گی، وہ تو اس کا تو ادھر نہیں ہے. لیکن جو بیسک چیز ہے نا، جو پولیس والے ہیں وہ بات ہوئی 2002 میں کیس ہوا، اس کے بعد 2021 میں بھی کیسز ہو رہے ہیں. کوئی فرق نہیں آیا کہ کوئی اگر خاتون کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، اگر وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو اسے آسانی سے وہ جو اپنا حق ہے یا اپنے ساتھ جو اس کا پرابلم ہوئی ہے اس کی FIR درج کرا سکے. کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں تو پورے معاشرے کو قصوروار سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے پولیس میں جو لوگ انڈلج ہوتے ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہیں سے سب کچھ سیکھ کے وہاں گئے ہیں. ہم نے یہ جو پاور سٹرکچرز بنائے ہیں اس معاشرے میں، پیٹریارکل معاشرے میں، وہی پاور سٹرکچرز ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں برو کوڈ بہت عام ہے کہ نہیں یار وہ تو میرا بھائی ہے، یار وہ تو میرا دوست ہے، یار وہ تو نہیں ایسے کہہ سکتا، یار کوئی بات نہیں، اگر اس نے ایسی بات کر بھی تھی دل کا بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہوتا. سملر یہی چیز ہمیں گھروں میں سکھائی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، شوہر نے 2 تھپڑ ہی مار دیے نا، تمہارا خیال بھی تو رکھتا ہے نا، دیکھو تمہیں کپڑے جوتے بھی تو لا کے دیتا ہے. سو یہ جو سٹرکچرز ہم اپنے گھروں میں جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری محلوں میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہی آپ کو پولیس اسٹیشنز میں دیکھنے کو ملتی ہیں.
ہمارے یہاں بہت شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی خاتون تھانے تک چلی گئی ہے یا کوئی خاتون کچہری تک چلی گئی ہے. میم بیٹھی ہوئی ان سے پوچھیں, ابھی بھی ہمارے یہاں فیمیل لائرز کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے, ہمارے یہاں فیمیل کانسٹیبلز کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے. فرنٹ ڈیسک پہ آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے, بہت آپ نے ایک اپنی طرف سے امپاورنگ موو کیا ہے, لیکن ان فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھنے والی خواتین کو کن پرابلمز کا سامنا ہے؟ آپ جب تک ان کو ریزالو نہیں کریں گے تو وہ ان پرابلمز کو ریزالو نہیں کر پائیں گی. جو وکٹمز آ رہے ہیں وہاں پہ وہ کن مسائل کے ساتھ آ رہے ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ سینسٹیوٹی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو اسکول, کالج یا یونیورسٹی لیول پہ جینڈر سینسٹیوٹی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی جاتی ہے. ہم لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانس فوک ہے تو وہ صرف اور صرف ناچنے گانے کا یا سیکس ورک کا ہی کام کر سکتا ہے. اگر وہ پڑھ لکھ بھی گئے, ابھی کچھ دن پہلے اسکول کھلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے فیضی کا کیس سامنے آیا تھا, ان کو ان کے ایم فل کے باوجود جاب نہیں دی جا رہی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسی خاتون نے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایسا خاتون آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, دو مختلف چیزیں آ رہی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی کمزور طبقہ ہے, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کو اس کا حق نہیں ملتا. ایک یہ بات ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ خاتون کو حق نہیں ملتا. تو اس کو آپ دونوں اطراف سے کس طرح دیکھیں گے؟ چاہے یہاں کئی ایسے لوگ گھوم رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری جاب ہو گئی تھی لیکن سفارش آ گئی, ہمیں نام نکال دیا گیا. اس میں خاتون یا مرد کا فرق نہیں ہے, صرف فرق آ رہا ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے, اس کے پاس تقریر سفارش نہیں تھی. تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اوور آل کلاس سسٹم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. کلاس سسٹم کی وجہ سے تو جو بھی لوور کلاس میں ہوگا وہ اس پہ اوپر زیادہ امپیکٹ ہوگا, جو اپر کلاس میں ہوگا اس کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسری چیز ہے جینڈر بیسڈ وائلنس, جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن. جو ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق ہمارا جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس میں ہم ٹاپ کر رہے ہیں نیچے سے, مطلب ہم ورسٹ 4 کنٹریز میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک جگہ تو کلاس کی وجہ سے تو مسائل ہیں ہی ہیں, لیکن آپ کو آپ کی جینڈر کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم بہت بیسکس سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب الٹرا ساؤنڈ کی جاتی ہے نا, اور کوئی یہ پوچھے کہ جینڈر کیا ہے, تو اگر بیٹی ہونا تو نارملی اوائڈ کیا جاتا ہے بتانا کہ بیٹی ہے, کیونکہ زیادہ چانسز ہیں کہ ابارشن کروا دیا جائے گا. اگر پتہ لگ جائے کہ بیٹی ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہیں. ایک, یا تو جو شوہر یہ نامدار ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ انہی کے پاس جا کے ڈلیوری کراؤ, وہی خرچہ کریں کیونکہ تم نے تو بیٹی پیدا کرنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر یا نرس جس نے بھی جا کے بتانا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ ان کے اندر اتنی کوئی شرمندگی ہوتی ہے پیشنٹ کو بتاتے ہوئے. پہلے بالکل تھا, لیکن اب ہمارے سامنے بھی کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اب تو لوگ, میں نے دیکھا لوگ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹیج ہے عوام کی جو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ ہے, اور معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا سے کمپین شروع ہوتی ہیں, منافقین بھرے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپین شروع ہوتی ہے, ہم اتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو کے یہ جو لوگ خواتین کے حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, بڑی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ نہ تو اپنی بہنوں کو حقوق دے رہے ہوتے ہیں, نہ اپنی بیٹیوں کو حقوق دے رہے ہوتے ہیں, نہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے ہیں, نہ اپنی کولیگز کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. میں جب ملتان میں پہلی عورت مارچ ہوئی تھی نا, تو بہت سارے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی تھیں جنہیں دیکھ کے مجھے افسوس بھی ہوا تھا کہ مطلب وہ لوگ آ کے اتنے کھل کے یہ باتیں لکھ رہے ہیں جن کی حقیقتیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ساتھ یہ کیا کر چکے ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین, اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اور تفصیلاً سارے پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں خواتین رائٹس کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کے پہلوؤں پر ہم نے تفصیلی بات کی. اس کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے. ایک جو ایکٹیویٹی ہے وہ سپورٹس کی ہے, جس سے ہم کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں اس میں کمی آتی ہے. ہم جانیں گے پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد ارشاد سے کہ وہ اس کے حوالے سے آگے بتائے گا. سپورٹس ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے انسان کو کہ جو بھی نیگیٹو پہلو ہیں اس میں کمی آتی ہے. اس پہ دنیا جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ سپورٹس کے حوالے سے ورکنگ ہوتی ہے. وومن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں,
سپورٹس میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی کرکٹ کی ٹیم کو دیکھ لیں، ہاکی کی ٹیم کو دیکھ لیں، میری جب بھی خواتین جو پلیئرز ہیں ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو گراؤنڈ میں آنے کے لیے پرابلم ہے، ہمیں تو جب بھی ہم اگر کٹ پہن لیں تو لوگ عجیب سا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ قومی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی سپورٹس کے حوالے سے میرا خیال میں ہم آبزرو نہیں کر رہے. جتنے وسائل ہم مرد کھلاڑیوں کو دیتے ہیں، کرکٹ کی مثال لے لیں، تو اتنے ہی شاید ہم خواتین کھلاڑیوں کے لیے ہم نے وہ وسائل نہیں رکھے ہوئے. تو چینج آ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایز اے ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک ریزن تو وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ بڑا مسئلہ ہے، وسائل کی کمی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اب ہائر ایجوکیشن کی بھی بات کریں، پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسے ہوا کہ جو بجٹ میں وہ کٹ لگا، تو اب بھی یونیورسٹیوں کے لیے جو بجٹ ہے اس میں بڑی کمی آئی ہے. تو زیادہ تر جب یہ سوال اٹھتا ہے تو وسائل کا رونا رویا جاتا ہے. لیکن ایک اپروچ کی بھی بات ہے جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جیسے کوالٹی ایجوکیشن آپ کا رائٹ ہے، اسی طرح سے جو ہم نصابی سرگرمیاں ان میں حصہ لینا بھی آپ کا رائٹ ہے. اور دوسرا یہ اسکول کی سطح پہ، کالجز کی سطح پہ جو ہے بچوں کو ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی ہمیں انگیج کرنا چاہیے. تو جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے اسپورٹ سائنسز کا، تو اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ 40% جو فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی رضامندی سے، اپنی رضا سے، خوشی سے یہاں ایڈمیشن لے رہی ہیں. تو ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز زیادہ ہیں اور میل ٹیچر سے زیادہ. جس میں آپ والدین کا کتنا کردار دیکھتے ہیں؟ اگر 40% آئے تو مطلب والدین کا اعتماد ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اسپورٹس کی طرف، تعلیم باقاعدہ تعلیم کی طرف لے کے آ رہے ہیں. بالکل. اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدین تو یہ اویئرنیس بڑی ہے کہ ان کو وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو زیادہ بہتر جو ہے بیوی وہ ثابت ہوں گی، زیادہ بہتر شہری ثابت ہوں گی. دوسرا جو اسپورٹس سائنسز کے حوالے سے جاب اپرچونیٹیز بھی کافی ہیں نسبتاً. تو اسکولوں میں جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے تو وہاں اسپورٹس انسٹرکٹرز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ اداروں میں جو ہے وہاں بھی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پر اور صوبائی سطح پر بھی اسپورٹس جو کوچ ہے، ٹیکنیشین ہے، وہاں ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میل کے ساتھ ساتھ فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. میڈم جس طرح سر نے بات کی کہ 40% ایڈمیشن فیمیلز کے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ تنقیدی پہلوؤں پہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں معاشرے میں خواتین کو رائٹس نہیں دیے جائے یا معاشرے میں خواتین کو موقع نہیں دیا جاتا، تو ایک ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ 40% ایڈمیشن خواتین کے ہوئے ہیں، تو والدین کا اعتماد ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اسپورٹس گراؤنڈ میں بھیجنے کو تیار ہیں. تو اس پہلو کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میرے خیال یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ اگر لوگ اپنے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھیلنے کے لیے یا اس چیز کے لیے بھیج سکتے ہیں، تو میرے خیال بہتر ہے. تھوڑا سا کچھ پرسنٹ میں سے کہہ سکتی ہوں کچھ جو پیرنٹس کا کچھ سوچ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی ٹائم ہے، کافی ٹائم لگے گا ہمیں اس میں. اس میں ایک اور بات کہ جس طرح میں نے پوچھ تو لیا کہ وہ گراؤنڈ میں آنے کو تیار ہیں، اب وہ گراؤنڈ میں آگے لے کے وہاں پہ جو پرابلم ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا ہیراسمنٹ سیل نہیں ہے کہ وہ جہاں جا کے اپنی کمپلین درج کرا سکیں. تو ایسا آپ قانون دان کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کی ورکنگ ہونا چاہیے؟ کسی اداروں میں نہیں موجود ہوتی یہ چیزیں. تو ہم موسٹلی اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو خواتین بات کر رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتی ہیں، لیکن وہ وہاں جس ادارے میں کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ نہیں یوز کر سکتی. تو اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اب تو یہ ہراسمنٹ کا تقریباً تمام ہر جگہ یونیورسٹیز میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہے. امپلیمنٹ تو کروانا پڑتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی کراچی میں جو کیس ہوا خاتون کا، اس کو 5 سال بعد اس کو انصاف ملا ہے، جو اس نے 8 سال کی اس نے لیکچرار کو اس نے وہ کروائی ہے. تو اس کو دیکھیے اس نے بہت مشکل اٹھائی اس کے لیے. اس میں کسی ایک NGO نے آخر کار اس کی مدد کی، تب کہیں جا کے اس کو انصاف ملا، ورنہ اس کو ہر جگہ سے اس کو FIA میں گئی، عدالت میں محتسب پہ سب جگہ ہو گئی. اس کے لیے امپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے، خود نہیں ہوتا. لیبا NGO سیکٹر پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جب آپ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو باتیں بھی بنائی جاتی ہیں. تو یہ وومن خواتین بھی، ہم نے اکثر دیکھا خواتین بھی آپ تنقید کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہیں. تو یہ جو ایک سب کو ساتھ لے کے چلنے کی پالیسی اور ایک یہ ہے کہ آپ
خود کھل کے سامنے آ گیا, ان پہلوؤں پہ آپ نے بات کرنا شروع کر دی جن پہ کوئی گفتگو کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. تو فیملی میں کس طرح رسپانس ہوتا ہے, آپ کے دوستوں میں کس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ فیملی میں جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو میری تو مدر اور سسٹر کل والے احتجاج میں بھی تھیں اور عورت مارچ میں بھی وہ شریک ہوئی تھیں. لیکن اگر میں ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کروں, فیملی فرینڈس کی بات کروں, اپنے دوستوں کی بات کروں تو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایٹ ٹائمز لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت نارملائزڈ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے سامنے دوسری شادی کا جوک کر رہے ہیں کہ وہ اچھا اس نے یہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں میں دوسری شادی کر لیتا ہوں. ہمارے ہاں فرینڈ سرکل میں بہت عام ہے کہ بڑے بڑے رقیق سے جملے ہوتے ہیں, یار بچی یس کرا دو, یار فلانی دوست سے ہماری دوستی کروا دو, یار ہماری کوئی گرل فرینڈ بنوا دو, تم ہمارے ساتھ چل پڑو, ہم نے عورت کارڈ کھیلنا ہے کسی میٹنگ میں. اس قسم کے جملے جب سننے کو ملتے ہیں نا اور آپ انہیں آگے سے کاؤنٹر کریں کہ یار یہاں تم غلط ہو, یہ بات تم نے غلط کی ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ایون ہم ابھی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر کافی مشہور ہیں اس حوالے سے, ان کے بارے میں کافی لوگوں نے شکایات کی. مجھے ہراسمنٹ کمیٹی سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ پروسیڈ کریں گی تو آپ نکل جائیں گی یونیورسٹی سے. ان کے بارے میں ہم نے کیسز بھی کور کیا, ہماری یونیورسٹی کے کئی کیسز آئے جس میں بدقسمتی سے کس طرح کے پہلو ہے. تو بات جو میم نے کی ہے نا, بات صرف ہراسمنٹ کمیٹیز بنانے پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. ہراسمنٹ کمیٹی بنانے کے بھی کچھ اصول ہیں, کچھ چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ اس قسم کے لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں, اس طرح سے یہ پروسیس چلے گا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, جو بھی ہراسمنٹ کی کمپلینٹ لے کے جاتا ہے نا, ان صاحب کے یا صاحبہ کے, کیونکہ فیمل پروفیسرز کے اگینسٹ بھی کیسز رہے ہیں, ان کے جتنے دوست پروفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس ڈپارٹمنٹ میں, وہ بچے یا بچی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے دوست کے خلاف کمپلینٹ کیا, اب تم دیکھو ہم تو آئی بینڈ بجاتے ہیں. وہ اس کو فیل بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کہیں جا کے اس کو کورٹ میں جو ہے نا چیلنج نہیں کر سکتے. لائک اگر میں ریٹن پیپر میں فیل ہوئی ہوں نا تو میں چیلنج کر سکتی ہوں کورٹ میں جا کے کہ اس کو ری چیک کریں, لیکن اگر مجھے سیشنلز میں فیل کر دیا گیا ہے تو میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ہوں. تو بڑے ٹٹی کے ساتھ اس چیز کو کھیلا جاتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو پھر سپریس کیا جاتا ہے. اچھا, لاسٹ میں صرف یہی جانوں گا کہ ابھی جو معاشرہ چل رہا ہے, فرض سے کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ کہاں جائے اپنا حق لینے کے لیے؟ آپ نے ابھی تک جو فرض کیا کسی کے ساتھ بھی ہو جائے تو کیا پولیس اسٹیشن میں اس کو حق ملے گا؟ تو اس وقت اب تک کیا آپ نے سمجھا, دیکھا, فیل کیا؟ دیکھیں, میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ڈیو پروسیس پہ یقین رکھنا چاہیے. قانون اپنے ہاتھ میں لینا کسی چیز کا حل نہیں ہے. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم لٹکا دو, مار دو, پھانسی دے دو کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پرسنل آؤٹریج ہے نا اس کو سکون مل جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیو پروسیس پہ یقین رکھنا چاہیے. الٹیمیٹلی مشکل ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ تھانے کے چکر لگانا آسان نہیں ہے, اچھا وکیل ڈھونڈنا آسان نہیں ہے, لیکن اب گورنمنٹ کی بھی ہیلپ لائنز موجود ہیں, پرائیویٹلی بھی بہت ساری این جی اوز کام کر رہے ہیں. آپ این جی اوز پہ جتنی مرضی تنقید کریں, لیکن ایک کریڈٹ ان کو یہ ضرور جاتا ہے کہ جہاں جہاں گورنمنٹ لیپسز آئے ہیں نا ان کو کور کرنے میں, اس پروسیس کو کور کرنے میں این جی اوز نے اپنا رول ادا کیا ہے. وہ پھر بے شک آپ ایچ آر سی پی دیکھ لیں, وہ بہت ساری این جی اوز ہیں, کچھ پرزنرز رائٹس پہ کام کر رہی ہیں, کچھ عورتوں کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں, کچھ بچوں کے حقوق پہ. یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تفصیلی گفتگو کی. میڈم آپ کا شکریہ, آپ بھی آئی اور آج ہم نے آپ سے بھی جانا کہ کس طرح سے جو وکلاء ہیں اور کس طرح کے کیسز چل رہے ہیں اس سے بعد ڈسکشن کی. سر آپ کا بھی شکریہ, جس طرح کہ اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے بتایا. ناظرین, ہم نے تفصیلی ڈسکشن کی مختلف ایشوز پہ, وومن رائٹس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں سرگرمیاں جاری ہیں مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی. ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے, ملیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, رویا 10 جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں پہ, اور اب ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں. ہم ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ جو اب کرونا کی لہر جاری ہے تو اس میں جو مسائل کا سامنا ہے کس طرح سے فیس کرنا پڑ رہا ہے سب کو, اس کے ساتھ ساتھ جو اب کتنی خطرناک ہے کرونا کی 4th ویو اور اس سے بچنا کیسے ہے,
اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد جنید ہاشمی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بلال آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ڈاکٹر سب سے زیادہ کرونا، مجھے یاد ہے جب پہلا کیس آیا تھا تو ڈاکٹرز نے شور مچایا تھا کہ کرونا آ گیا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ بالکل صورتحال بہت زیادہ دن بدن بہت زیادہ جو ہے وہ ڈراسٹک چلی جا رہی ہے. بہت زیادہ ڈیمیج زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کو بالکل کنٹرول کیا بھی ہے کچھ حد تک، کافی حد تک. نیبرہڈ میں دیکھ لیں ایک نیا ویریئنٹ جس کو آپ ڈیلٹا، کووڈ کا ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا ہے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور جس طرح ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہو رہے تھے پہلے بھی، اس میں یہ تھا کہ ہمیں کچھ سائن اینڈ سمٹمز پتہ چلتے تھے، جس طرح آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو جائے، فلو ہو رہا ہے. لیکن اب وہ ویریئنٹ ڈائریکٹ آپ کے لنگس پہ، آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر کر رہا ہے. پھیپھڑوں پہ جب اثر کرے گا ڈائریکٹلی تو کیا ہوگا، آپ انہیل کریں گے، آپ کو سانس کا مسئلہ ہوگا. تو اب جتنے آل آف اے سڈن کیسز جتنے رپورٹ ہو رہے ہیں، ایون بچوں میں ہیں، بڑوں میں ہیں، تو بہت زیادہ پتہ نہیں چلتا. زکام، نزلہ، ہلکا سا بخار ہوا، اس کے بعد پتہ چلا سسیپٹیبلٹی آپ کی بڑھ گئی، آپ کا سسپیکٹڈ کیسز بڑھ گئے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات بھی ہمیں درکار ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں مسئلے بھی بہت زیادہ فیس کرنے مسئلے پیش آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف شفیق مغل، صدر ہیں رحمت سینٹر کے، اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. تاجر بھی کافی فیس کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کل لگا، آج لگا، پرسوں لگا، 6 بجے بند ہو گئی دکانیں، 8 بجے بند ہو گئی، 10 بجے. پورا 1.5 سال سے آپ لوگ یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہوا؟ بلال بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ، روئی ٹی وی کا شکریہ، اور تمام دوستوں کو متبانہ سلام. لاک ڈاؤن میں جو تاجروں کو پریشانی ہوئی ہے، انتہائی مشکلات سے گزرے ہیں، اور جو کاروبار کی صورتحال ہے دن بدن نیچے آئی ہے. پر گورنمنٹ نے جو ٹائمنگ بہتر کی، اس سے ماشاءاللہ تاجر برادری دوبارہ کچھ ریلیف ملا، بہتر ہوئی. جو مکمل جو لہر پہلی آئی تھی لاک ڈاؤن میں کرونا کی، جس میں مکمل کاروبار تباہ ہو گئے تھے، اس میں کافی سارے تاجر برادری نا اب تک آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے. جو نقصان کر کے بیٹھی ہے وہ میرا خیال کم از کم 1.5 سال لگ جائے گا ان کو بہتر واپس آنے میں، اس اسٹیج پر آنے میں. اور جو سفید پوش تاجر ہے وہ تو انتہائی بیچارہ قرضے اٹھا کر اپنے بہتری کی. پر حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلا سود قرضے دیے ہیں، جس سے تاجر برادری فائدہ اٹھا بھی رہی ہے اور اپنے کاروبار کو بہتر بھی کر رہی ہے. اس کاروبار کو بہتر بنا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح ہم نے بات کی کہ اس کرونا کی وجہ سے ہر جگہ ایشوز آئے، ایز اے ڈاکٹر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو چوتھی ویو آئی ہے اس کے اس ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ SOPs پر عمل نہیں کرتے، ویکسین نہیں لگواتے، تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ بلال، بات یہ ہے سب سے بڑی کہ یہ ویریئنٹ آپ کا کرونا وائرس جو ہے بیسیکلی DNA RNA اس کا سٹیبل نہیں ہے. ہر طرح کا ویریئنٹ آپ کا آئے گا، کوئی نہ کوئی بیماری، نئے کیسز سامنے آئیں گے، کہیں اور پھیلے گا. ہماری میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں پینڈیمک. پینڈیمک کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ گلوبلی ورلڈ وائڈ آپ کا پوری دنیا میں ایک بیماری پھیل جائے، اس کو پینڈیمک کہتے ہیں. اسی طرح سے اینڈیمک اور ایپیڈیمکس ہے. پینڈیمک سچویشن کو ایپیڈیمکس میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو منتقل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ایپیڈیمکس کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں ایک بیماری پھیلی اور وہیں پر آپ نے اس کو ٹریٹ کیا اور وہ بیماری ختم ہو گئی. لیکن آپ جس طرح دن بدن آپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر ڈیلٹا ویریئنٹ اسی طرح بڑھتا رہا، کیسز بڑھتے رہے، تو ڈیتھ کی یا اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ کہ کیس جو رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس وہ بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز کے ساتھ ہمارے پاس مریض آئے ہیں. ایک اور بات بھی، کئی کیسز ابھی آ ہی نہیں رہے ہاسپٹل. بالکل، ان کا علاج ہو ہی نہیں رہا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. کہ ہم دیہات کی بات کر لیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کرونا ہو چکا ہے. وہاں ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی ایشوز آ رہے ہیں، اور علاج تو ہم بات ہی نہ کریں اس حوالے سے. بلال، بات یہ وہی آپ والی بات کو میں کنٹینیو کروں گا، اس کو لے کر چلوں گا. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ گاؤں میں بھی دیکھیں، ہم لوگوں کو ایک ڈاکٹر یا ایک حکومت یہی کر سکتی ہے کہ آپ کیمپ لگائیں، اویئرنیس، آپ شعور دیں لوگوں کو، کمرشلائز کریں آپ چیزوں کو. اب یہ دیکھیں بہت سارے، اب میں آج آ رہا تھا گاڑی پہ یہاں پر شو کرنے آپ کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ حکومت نے اور کیا کر سکتی ہے. آپ کے ڈفرینٹ کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، یہ عوام کی سہولت کے لیے. آپ گاؤں میں چلے جائیں، اپنا پیری فری میں چلے جائیں، ملتان سے ہٹ کر آپ مظفر گڑھ، علی پور
ان جگہوں پہ آپ چلے جائیں, آپ یہاں پہ داجل چلے جائیں یا اپنا مظفر گڑھ سے آگے 2-3 قصبے لگتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کے وینس ہیں. اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب وہ گھر گھر جا کر ویکسین کرائیں گے. بالکل. اور یہ آج سے 26 جولائی سے شروع ہوگا اور یہ 14 اگست تک جاری رہے گا. اب جو لوگوں کا بیہیویئر ہے, آپ ڈاکٹرز بھی آئے روز سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کا بیہیویئر عجیب ہوتا ہے, لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, سمجھانا مشکل ہوتا ہے, ان کو ایک چیز پہ قائل کرنا مشکل ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم جو ٹائیفائڈ کی کمپین شروع ہوئی تو اس میں لوگوں نے کچھ مزاحمت کی, لوگوں کو سمجھایا گیا. تو اب کورونا ویکسین کے لیے کس طرح قائل کیا جائے گا؟ دیکھیں, ہمارے پاس ایک تو بزرگ جو لوگ آتے ہیں جو پرانے اولڈ ایج ہیں, ان کو سمجھانا اس بریکٹ کو, اس 50 سال سے 70 سال کی عمر کے لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے. وہ مشکل کیوں ہے؟ ایک تو ان کی عمریں پکی ہو چکی ہیں, انسان کی ذہن, انسان کی سوچ بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایز اے ڈاکٹر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو خود اپنی سوچ بدلنی ہوگی. جس طرح آپ دیکھیں اموات ہو رہی ہیں, آل آف اے سڈن اچانک آپ اموات ہو رہی ہیں, بہت زیادہ کرونا کیسز سامنے آ رہے ہیں, بہت زیادہ دشواری پریشانی کا سامنا ہے. مجھے خود ایک دفعہ کووڈ ہو چکا ہے, اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ واقعی لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے. یہ مذاق نہیں ہے بلال. آپ جس طرح فیس کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا جو کنڈیشن آپ کی فیملی کی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل, بہت زیادہ مسئلہ ہے, سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے, بہت زیادہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا, پورے جسم میں آپ کو دردیں ہوتی ہیں. لیکن اب جو چوتھی لہر آئی ہے اس میں آپ کو اچانک پین نہیں ہے, اچانک آپ کے پھیپھڑوں پہ جب وہ اثر کرے گا آپ کا سانس فوراً اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ افیکٹ ہو چکے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں, فیس ماسک یوز کریں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس جس میں آپ کے گلوز, ہاتھوں کو بار بار صاف کرنا, 6 فٹ کا فاصلہ, میں بار بار کہتا ہوں یہ بات, مریضوں کو بھی, میں لوگوں کو بھی یہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدارہ آپ اپنا آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو اس چیز کے حوالے سے اپنا باشعور بنائیں. ایک جو میں چیز جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ کورونا کا شکار ہوتے ہیں, ہم نے کئی ہمارے دوستوں میں کورونا ان کو ہوتا ہے, اس کے بعد ریکوری میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ویکنیس فیل ہوتی ہے, تو ہم کیا میڈیسن یوز کریں, ہم کیا علاج کریں, اس کے حوالے سے کیا؟ بالکل بلال, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کورونا کے علاوہ بھی, اب تو کورونا میں یہی ہے کہ آپ ملٹی وائٹامن یوز کریں, آپ نیچرل ڈائٹ پروٹین اچھا کریں, اس کے علاوہ آپ اینٹی بایوٹک کور ہم دیتے ہیں, پیناڈول ہر 2-4 گھنٹے بعد ہم مریض کو دیتے ہیں, سویٹنگ, کمزوری, ویکنیس ہوتی ہے, لیکوڈ ڈائٹ پہ رکھتے ہیں, ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے آپ کا انرجی کا لیول بڑھے, قوت مدافعت بڑھے, اور آپ کو پروٹین دیتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں جو ویکنیس اور کمزوری ہے آپ اس سے آپ کو جلدی چھٹکارا مل جائے. اور ادر دین دیٹ میں یہی مشورہ یا سجیشن آپ کہہ لیں کہ میں دوں گا کہ عام روٹین میں بھی ہمیں جو ہے وہ ملٹی وائٹامن. اچھا, ایک اور چیز میں نے بلال بہت زیادہ دیکھی ہے, آپ ریڑیوں پہ دیکھیں 30-30, 40-40 روپے کلو آپ کے فروٹ لگا ہوئے ریڑیوں پہ, آپ وہ نہیں لے رہے. ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سکھا دیا کہ ہم کہیں گے جی آپ نے برگر کھانا ہے, پیزا کھانے ہیں, آپ نے فاسٹ فوڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. نہیں, یہ چیز سب سے غلط ہے. اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے. بالکل, ڈائٹ بہت زیادہ اٹس اے مسٹ تھنگ. اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول نہیں کیا, آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر نہیں کیا, اپنی قوت مدافعت کو امپروو نہیں کیا, بوسٹ اپ نہیں کیا, تو آپ یقین جانیں آپ کو کورونا کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی بیماریاں. ڈائٹ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنی فیس شکل بنانے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے, زیادہ فوکس ہوتا ہے. اگر وہ ڈائٹ کا خیال کریں تو ان کا فیس بھی اچھا نظر آئے گا, وہ دیکھنے میں بھی اچھے نظر آئیں گے, انرجی آئے گی. تو اس پہ آپ کے پاس تو آتے ہوں گے پیشنٹ, کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں؟ بلال, میں یہ کہوں گا کہ ڈائٹنگ, ہم کہتے ہیں کہ ڈائٹنگ جو ہے وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے. اس میں جی آپ نے ہر چیز کو کر کے فاقہ کر دیا تو اس میں آپ کی فریشنس بھی چلی گئی. آپ 3 ٹائمز کے میل لیں, مثال کے طور پہ 3 ٹائم اگر آپ یا 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے کھانا کھائیں, اس طرح سے آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں کہ آپ کو ہر چیز کی نیوٹریشن بھی پوری مل سکے, آپ کے جسم کی قوت مدافعت بھی بوسٹ اپ رہے, اس کو کوئی بھی بیماری, کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا, کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے آپ کے جسم کے اندر تو آپ کی باڈی اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. جب آپ وہ چیزیں ہی نہیں کھائیں گے, بچے دودھ نہیں پیتے, بچے فروٹس نہیں کھاتے, وہ بسکٹ, چاکلیٹس, عام روٹین کی چیزیں, آپ جو پیک فوڈ یا پروسیس فوڈ کھاتے ہیں, برگر, پیزے, سینڈوچ کھا لیا, روٹی, سالن, آپ نے گوشت نہیں کھایا, چاول نہیں کھائے, دودھ نہیں پیا. اب یہ چیزیں آپ گندوں میں ایک چیزیں مقدار اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت ساری نعمتیں انسان کو, نیچرل غذاؤں کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. آرگینک فوڈ جس کو آپ کہتے ہیں. کاشف صاحب, جس طرح ہم نے بات کی کورونا کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ تاجروں کو زیادہ پرابلم کا سامنا رہا. اب لوگ بھی ریکوری کی طرف آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال لگے گا کہ آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. اس وقت ملتان میں
کاروبار کی کیا صورتحال ہے. کوئی بندہ اس وقت انویسٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. ہم نے کئی دکانیں خالی دیکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ کرائے ہو گئے کہ ان کے پاس پے کرنے کو پیسے نہیں ہیں. اکثر تاجر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ چیزیں خرید سکیں. تو کس طرح کی صورتحال ہے مارکیٹ میں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بالکل پریشانی ہے اور مزید پریشانی بڑھی ہے، پر جب حکومت نے لاک ڈاؤن میں ٹائمنگ بڑھائی ہے، 10 بجے کی ٹائمنگ کی ہے، تو آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کرونا کی بتا رہے ہیں ویکسین وغیرہ کی، تو میں نے ابھی 2 یا 3 دن پہلے پورے پلازے میں ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آئے ہیں. ACCT خواجہ عمیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری ٹیم بھیجی ہے. ہم نے اپنے پلازے میں 75% کے قریب ویکسین مکمل کر لی ہے ڈاکٹر صاحب، اور الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہیں. جو کسٹمر کی جو صورتحال ہے نا، کسٹمر ابھی قربانی بھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے سب نے خرچے کر کے بیٹھے ہیں، تو بہتری ہے. ہمیں جو تھوڑے سے پرابلمز ہیں، جیسے کہ کوئی اب چوری کا موبائل نکل آتا ہے پلازے میں، اس نے بیچارے نے پوری پرچیزنگ کر کے خریدا ہوتا ہے. جیسے انتظامیہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس پورے رکھنے ہیں. جس میں میں جاننا چاہوں گا، پبلک بھی یقیناً جاننا چاہے گی کہ اب میں موبائل آپ کے پاس خریدنے گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے موبائل کہاں سے لیا ہے. بالکل موبائل جوس والا موبائل ہے، جوس کا وہ موبائل ہے، میں نے آپ سے لیا اور میں آگے گھر آ گیا. اب بعد میں پتہ چلتا ہے وہ چوری کا موبائل ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ جو کسٹمر ہے وہ کس طرح سے بچا جائے اور جو دکاندار ہے وہ کس طرح سے محفوظ رہے؟ کیا طریقہ کار ہے اس حوالے سے؟ اس میں بڑی پرابلمز ہیں جی. تو اس میں انتظامیہ سے، RPO صاحب سے، SSP صاحب سے ساری ڈسکشن ہوئی ہے. انتظامیہ سے ہماری، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایڈیج ایپ ہے وہ استعمال کرنے، اور دوسرے جو ہمیں ڈاکومنٹس ہے بیان حلفی کے حساب سے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو لوکل ہے نا ملتان کے، آپ نے ان سے پرچیزنگ کرنی ہے. جیسے خانے وال سے ہے، سائی وال سے ہے، DG خان سے، آپ نے ان سے پرچیزنگ نہیں پہلے کرنی. آپ ID کارڈ دیکھیں گے، اس کے بعد ہاں جی، ہم اوریجنل ID کارڈ دیکھتے ہیں، 7,000 روپے میسج کرتے ہیں، اس کے بعد پورا ویریفیکیشن کر کے، انگوٹھے لگوا کے، تھم لے کے، پوری اپنی سیٹسفیکشن کر کے پھر پرچیزنگ کرتے ہیں. وہ آسان نہیں ہے آپ کے کوئی بھی آ کے مارکیٹ میں موبائل سیل کرے. آپ پورا پروسیس کے بعد ہی وہ سیل کر سکے گا. اس سے پورا افیکٹ ہوگا آپ کی پورا پروسیجر کرنے کے بعد بھی تھانے سے پولیس آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ چوری کا موبائل نکلا، یہ موبائل ہمیں دے دیں. یہ بڑی پریشانی ہے تاجر برادری کو. جی ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے یا کبھی کبھار؟ یہ کبھی کبھار نکل. اب ایک پلازے میں کم از کم 400-500 دکاندار ہیں، اور ایک دن میں وہ 3 سے 4 موبائل تو خریدتا ہی ہے، مہینے میں وہ کافی موبائل خرید لیتا ہے. تو اس پہ RPO صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے صرف انتظامیہ کو ID کارڈ کی کاپی دینی ہے کہ کہاں سے لیا، کہاں سے لیا، تاکہ وہ اس کی راکھی کر لیں. نہیں تو پھر ہم بھی بغیر وردی کے وہ کام کرتے ہیں، اس کو بلوا لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. پر یہ ہے کہ اب پہلے سے نظام بہت بہتر ہے، انتظامیہ بڑا تعاون کرتی ہے، اور جو پہلے مشکلات تھی وہ بڑی کم ہو گئی. مین چیز ہے کہ کوآرڈینیشن بہتر ہے تو چیزیں بہتر رہیں گی. ہاں جی. ایک جو ہم پہلو دیکھتے ہیں ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر نہ ہو، اعتماد نہ ہو تو ایشوز آتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں اکثر لوگوں کے یہ ایشوز آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے میری بات نہیں سنی تو انہیں پھر غصہ آ گیا، پھر کلیش ہوا. اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اٹینڈنٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میرے پیشنٹ کو ہوا کیا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس اتنے سارے پیشنٹ وہ نہیں بتا سکتا. تو اس کو کس طرح سے، جو اعتماد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ اعتماد کا ایشو آتا ہے، اس کو کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس میں بلال یہی ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، میرا بھی جب میں پڑھ رہا تھا، میں جب اپنا میڈیکل کر رہا تھا، تو میں نے بھی ایک چیز آبزرو کی. ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، یا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے یا مریض آتا ہے ہمارے پاس اٹینڈنٹ کے ساتھ آتا ہے، تو ڈاکٹر پہلے سنتا ہے پوری بات. ایسا نہیں ہے اب بیچ میں آپ نے آدھی بات سن لی. اچھا مثال کے طور پہ جی میرا پیٹ خراب ہے، میں نے یہ کیا، ڈاکٹر پوچھتا ہے بیچ میں 1-2 دفعہ بات کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا. کہ آپ نے رات کو کیا کھایا؟ جی میں نے رات کو کھانا کھایا. کھانے میں آپ نے کیا کھایا؟ میں نے چنے کھا لیے، یا میں نے دودھ پی لیا. اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا لیٹ نائٹ 11 بجے 12 بجے 1 بجے، ہم نے وہیں پہ کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ میری پوری بات تو سنیں. اب ڈاکٹر نے ایک اپنے ذہن میں یہ معائنہ کر لیا کہ اس مریض کو کیا بیماری ہے. یہ پرابلم کس وجہ سے آیا؟ یہ پرابلم اس وجہ سے آیا کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے آپ نے پوری بات نہیں سنی. حالانکہ ڈاکٹر اپنا ڈیسیجن لے چکا ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنے مریض آ جاتے ہیں، اتنے مریض آتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ چیک کرنے کے بعد ایک ایکسپیرینس ہو جاتا کہ مریض اگر آیا ہے تو اس کو آیا کیا بیماری ہے اور کس وجہ سے مریض آپ کے پاس آ رہا ہے. تو میرے خیال میں جو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آپ نے دوائی بولی، اکثر مریض دوائیاں نہیں لیتے. ٹائم پہ دوائیاں نہ لینے کی وجہ سے بیماری کہاں جائے گی پھر.
یہ سب سے بڑا issue ایشو ہے. اچھا اب جس طرح آپ نے بات کی رات کے کھانے کی، تو عید ابھی گزری ہے جی تو جی. لوگوں نے جو گوشت وغیرہ وہ بھی فریز کیا ہوگا، جی. تو وہ کس طرح سے یوز کریں؟ کیونکہ لوگ 2 ہفتے 3 ہفتے تک یوز کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ میں نے ابھی کل ہی رپورٹ کروں ہیلتھ ویک میں کرتا ہوں جی جی. تو نشتر میں تقریباً 500-700 پیشنٹ آ چکا تھا کافی گیسٹرو آ کا، گیا. اور ہر چوتھا بندہ فون کر کے کہہ رہا تھا کہ یار مجھے کچھ ہو گیا ہے، مطلب کہ کسی کی وومٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، کسی کی اوور ایٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہم زائد کھانا کھاتے ہیں، یا ہم جیسے جس طرح قربانی کا گوشت اب لگے ہوئے ہیں کھانے پینے میں، پھر پرابلم ہوں گے، پھر بیماریاں آئیں گی، تو پھر مسائل کا سامنا، تو اس میں کس طرح سے احتیاط کریں؟ بلال دیکھیں، میٹ جو ہے، گوشت جو ہے، بڑا گوشت یا بکرے کا یا دمبا کسی بھی قسم کا میٹ ہے، وہ آپ نے کوانٹٹی میں کھانا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے باربیکیو کیا ہوا ہے گھر میں، قربانی کا گوشت، آپ نے نمکین گوشت دوپہر کو کھا لیا، صبح دوپہر میں پھر آپ نے شام کو کڑھائی یا پلاؤ بنا کے بڑے گوشت کا کھا لیا، پھر رات کو 11 بجے تک آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کزن آئے ہوئے ہیں، آپ نے 15 20 30 سیخ کباب کھا لی، اتنے مسالے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آیا یہ جو 15 20 آپ سیخ کباب کھا رہے ہیں اور 10 12 آپ ٹکے کی سیخیں کھا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہضم ہوگا؟ جو پہلے بالکل. اور آپ نے پورے دن میں جتنا ہاں. کھایا، پوری بریکٹ آپ نے صبح دوپہر شام پھر رات کو آپ نے لیٹ 2 بجے تک آپ کا باربیکیو چل رہا ہے، اور پھر آپ صبح کہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں، کوئی ایگزرشن نہیں ہوتی، کوئی واک نہیں کرتے، کوئی آپ نے فزیکل آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی آپ نے ایکسرسائز نہیں کی، اور پھر آپ کہنے کہ میں ایک جو اعتدال، اسلام بھی کہتے ہیں اعتدال میں جی رہو، جی. میان روی میں رہو، تو اس کو ہم کب اپنائیں گے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے، آپ بتاتے بھی ہوں گے، اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار وہی غلطی کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے، تو اس کے بعد انہیں پرابلم ہوتا ہے. تو پھر کیسے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے ان کو دیکھتے ہیں؟ وہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مریض آیا ہے اور وہ اوور ویٹ ہے، مثال کے طور پہ، اب بذات خود میں بھی اگر کہوں اپنا، تو مجھے بیلنس ڈائٹ کھانا پڑتی ہے. ایک جاب نیچر ایسی ہے جس میں آپ کی ایگزرشن نہیں ہو پاتی، ہاسپٹل ہے، پھر کلینک ہے، پھر آپ نے واپس مریضوں کو دیکھنا ہے، پھر پورا دن بزی. لیکن اگر کوئی مریض ان کیس اسپیسیفکلی ہمارے پاس ایک آپ کے پاس آتا ہے، ایک پیشنٹ آتا ہے، تو آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ صبح اگر ناشتہ کرتے ہیں 8 بجے، دوپہر کو 1 2 بجے آپ کھانا کھا لیں، شام 7 یا 8 بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں، تاکہ جب آپ 11 بجے رات کو سوئیں گے آپ کو ہیوینس کا احساس نہیں ہوگا. آپ کا جو یوٹیلائزڈ ہوگا، آپ نے کھانا کھایا وہ یوٹیلائز ہوگا، آپ کا جو اسٹورڈ فیٹ ہے وہ نہیں بنے گا. ناشتے کی کتنی اہمیت ہے؟ اکثر ہمارے ہاں لوگ دفاتر میں بغیر ناشتے کے آتے ہیں، یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بغیر ناشتے کے آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار کم از کم آپ لوگ تو کریں ناشتہ. تو ناشتے کی کتنی اہمیت ہے؟ اب یہ 2 ریزن ہو سکتی ہیں فی الحال. ایک تو ہو سکتا ہے کہ بیگ مات نہیں اٹھتی صبح، ناشتہ بیچارے بھوکے پیٹ، اور دوسرا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ آپ رات کو 12 1 بجے جب کھانا کھائیں گے بلال، تو آپ مجھے خود بتائیں وہ صبح تک ہضم ہو پائے گا؟ آپ کو سینے پہ بوجھ، ہیوینس، بہت زیادہ آپ کو دل گھبرانا، عجیب سی آپ کو بے چینی، آپ کو بہت زیادہ تیزابیت ہوگی، صبح اٹھ کے آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کہتے نہیں. پھر 10 11 بجے جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں، پھر چائے کے ساتھ بسکٹ بھی آ رہے ہیں، سموسے بھی آ رہے ہیں، پھر آپ نے جلیبی بھی کھا لی شام 5 بجے، پھر فروٹ بھی کھا لیا، پھر شام کی چائے کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اپنے کباب بھی فرائی کرا لیے، سموسے پھر دوبارہ فرائی کر لیے، پھر آپ نے 2 گھنٹے 1.5 بعد پھر آپ نے رات کا کھانا کھایا، پھر 10 11 بجے آپ نے رات کو پیزا برگر باہر سے آرڈر کر فاسٹ دیا. فوڈ ہے، اس کے ساتھ یہ سموسے پکوڑے، یہ جو ہماری لائف میں شامل ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہماری غذائیت اس پہ افیکٹ آ رہا ہے، قوت مدافعت پہ افیکٹ آ رہا ہے، ہماری جو رہن سہن ہے، ہماری جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس نے میں کارڈیالوجی میں گیا تو مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ کیسز آ رہے ہیں نوجوانوں کے کہ وہ اپنی غذا کا خیال نہیں کرتے، اچھی خوراک نہیں ہے، جس کے باعث جو ہارٹ کے پیشنٹ آ رہے ہیں، تو اس طرح کے پرابلم آ رہے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جس طرح ہم نے کرونا کے حوالے سے بات کی، اور ہم مزید جو جس طرح صحت کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ جو تاجروں کو پرابلمس کا سامنے ہے، ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے بات کی، تاجروں کے ایشوز کے حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر رحمت سینٹر کے. ہم ان سے بات کریں گے کاشف رفیق مغل صاحب. کاشف بھائی، جس طرح ہم نے بات کی، جس طرح آپ نے بتایا کہ جو آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی چوری کا موبائل آتا ہے، ایک جو دوسرا پرابلم آ رہا ہے وہ ہے موبائل کی قیمتوں میں اضافہ. کچھ دن پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ موبائل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ ابھی کچھ پرسنٹیج بڑے ہیں، تو جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں فون، جیسے سیمسنگ وغیرہ اور فون ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں، ان پر ٹیکس لگا ہے، تو ان کی پرائس تھوڑی سی بڑی ہے.
پر خان صاحب نے یہ بڑی بہتری کی ہے پاکستان میں کہ موبائلز کی کافی ساری موبائلز کی فیکٹریز پاکستان میں لگ گئی ہیں. اچھا وہ تو لگے جی. جو ابھی صورتحال ہے وہ لگیں گی وہاں سے نہیں product لگ آنا چکی شروع ہیں. ہوگا. 4 سے 5 فیکٹریاں پاکستان میں کراچی میں ادھر لگ گئی ہیں جس میں اسمبل بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس میں اوپو بھی ہے, ویوو بھی ہے, مختلف ٹیکنو companies بھی کے ہے. ہیں. ہاں اچھا جی. اس میں یہ جاننا میں یہ چاہوں گا اور پبلک بھی یہ جاننا چاہے گی کہ ایک عام آدمی اگر وہ اینڈرائڈ سیٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی رینج میں رہے گا, کیا وہ مطلب کہ افورڈ کر سکتا ہے؟ قیمت اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا یا لے ہی نہیں سکتا؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جب باہر سے امپورٹ ہو کے چیز آتی ہے تو اس پر ٹیکس ہے. خان صاحب نے وہ فیکٹریاں ساری کی ساری ٹوٹل کافی سارے موبائلز کی کمپنیز پاکستان میں لگوائی ہیں فیکٹریاں, جس سے پرائز کا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ 100 میں 30% کا فرق پڑ گیا. ایک موبائل ہے لاکھ روپے. کیا دکان پہ بھی نظر آتا ہے اکثر؟ ہاں جی نظر آتا ہے. میں بتاتا ہوں کتنی قیمتیں زیادہ. نہیں میں بتاتا ہوں, ایک موبائل ہے جس کی 1 لاکھ روپے قیمت ہے. وہی مینوفیکچر, وہی چیزیں, وہی پروسیسر, وہی ریم, نئی کمپنی کے ساتھ جو پاکستان میں فیکٹریاں لگیں, جس میں میں نے ابھی کمپنیوں کے نام بھی آپ کو بتائے ہیں, تو وہی سب کچھ جو 1 لاکھ والے فون میں ہے وہی ہمیں 50,000 والے فون میں مل رہا ہے. اور وہ جو فیکٹریاں لگی ہیں وہاں پہ جابس بھی لگی ہیں. اور آٹومیٹکلی موبائل کا بزنس ہے جو کہ ہم عام دکاندار ہے, اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹریاں لگے, لوگوں کے پاس قوت خرید ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. جو عام دکاندار ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ عام دکاندار کو فائدہ یہی ہوگا جو 1 لاکھ والا موبائل ہے وہی مینوفیکچر, وہی پروسیسر, وہی ریم اگر 50,000 میں 45,000 میں ہمیں ملے گی, یہاں پہ پاکستان میں ملے گی, تو یوزر بڑھے گا, تو سیل اچھی ہوگی. سیل اچھی ہوگی, دکاندار کی بہتری بھی ہوگی اور کاروبار بہتر بھی ہوگا. ایک جو گلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ موبائل دکاندار ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں. اب کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی موبائل میں پرابلم آیا, وہ دکان پہ گیا, اس نے کہا یہ مسئلہ, تو اس کا کیا کوئی اپنے تاجروں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار جو کسٹمر آتا ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے, اس نے ہمارے پاس بھی آنا ہے, تو اس کا خیال کرنا. پہلے بہت ساری لیبس تھی نا جو ہڈن کام ہو رہا ہوتا تھا. میں نے تو اپنے رحمت سینٹر پلازے میں نا لیبس جو ہے نا اوپن کر دی ہیں. کسٹمر بیٹھ بھی سکتا ہے اور وہ دیکھ بھی سکتا ہے اپنے سامنے اس کے کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہے. سروس چارجز ہیں وہ ہم نے ویسے فری کر رکھے ہیں رحمت سینٹر میں, کوئی اتنے چارجز نہیں ہے. ہاں کوئی یونٹ ڈلوانا ہے, کوئی ریپیئرنگ ہے تو اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ یار یہ کام ہے, یہ ریپیئرنگ ہے. اور اب تو یونٹ جو آ رہے ہیں آٹومیٹکلی وہ پیسٹ نہیں کرنے ہوتے, بس جیک لگانا ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے لیب تو بنا دی, ایک جو ایشوز بار بار آتا ہے وہ ریپیئرنگ کے نام پہ جو بعض کا کوئی ڈیٹا بھی چوری ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل میں چیزیں ہیں وہ بھی, تو اس کو کس طرح سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ نے لیب بنا دی ہے, کسٹمر آ کے خود بیٹھے دیکھے, لیکن کسٹمر کو نہیں پتا کہ آپ دکاندار وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ صرف موبائل کے ایکوپمنٹس کا نہیں پتا, تو اس کو ہم کس طرح سے محفوظ بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ صرف میرے پلازے کے لیے نہیں, میں پورے پاکستان میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, کیونکہ ڈیٹا جو ہے بڑا پرائیویسی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے فیملیز کے ڈیٹے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کی سنیپس ہوتی ہیں. تو میں سب کے لیے ایک پیغام یہی دوں گا کہ جس فون میں آپ کا ڈیٹا ہو تو آپ جو ہے اپنا پاسورڈ کسی کو بھی نہ بتائیں, یہاں تک کہ اپنے دوست کو بھی نہ بتائیں. جب پاسورڈ صاحب بیک اپ لگائیں وہ تو چیزیں آ جائیں گی واپس. نہیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاسورڈ, میں جب تک آپ مجھے اپنا پاسورڈ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کا فون کیسے کھولوں گا؟ ٹھیک ہے, تو جب آپ نے اپنا فون سیل کرنا ہو تو آپ اسے آل ریز ماریں, آل ریز, یہ نہیں کہ صرف ریسیٹ ماریں, آل ریز ماریں, اس کو 2 سے 3 دفعہ فارمیٹ کریں پورے فون کو, پھر اس کو سیل کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کسی دکاندار کو بتائیں, آپ کسی کو بھی نہ بتائیں, کیونکہ اکثر لوگ کچھ ایسے ڈیٹا اس کے اندر ہوتا ہے شوق میں بنا لیتے ہیں, ویڈیو کو وائرل ہو جاتی ہے, پھر بندہ رہتا کہیں کا نہیں ہے. ہمیں بعد میں جو وائرل ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں. میں تو سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا پاسورڈ آپ کسی ہمسائے ہو گیا, اپنے گھر والوں کو بھی کسی کو بھی نہ بتائیں. ٹھیک ہے, اتنی پرائیویسی رکھیں. پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں بنائیں ہی نہ, مذاق میں یا شوق میں بنائیں نہ, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاسورڈ کسی دوست کو بتاتے ہیں, وہ بہانے سے چیزیں لے لیتا ہے, پھر اس کو وائرل کر لیتے ہیں, وہ پھر بڑا مسائل ہو جاتے ہیں. اس پہ یقیناً خیال بھی کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو احساس بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایکٹ کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, کسی کی لائف تباہ ہو سکتی ہے, کتنا مشکل میں جا سکتا ہے وہ انسان جس کے بارے میں ہم جو چیز ہیں وہ وائرل کریں. ڈاکٹر صاحب ہم واپس آئیں گے کورونا کی صورتحال پہ. جس طرح ہم نے بات کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس وقت پنجاب کی بات کر لیں, پاکستان کی بات کر لیں, کتنے کیسز ہیں کورونا کے,
اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ کس تناسب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہی والی صورتحال کا تو سامنا نہیں ہوگا جو ہم نے پہلے دیکھی؟ بالکل بلال، ابھی تو 24 گھنٹے کے دوران بہت سارے کیسز ہمارے آلموسٹ 122 ہمارے کل رات 12 بجے تک کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے سچویشنل انالیسس کی بات کی جائے، اگر ہم ایک نظریہ دیں یا ہم ایک سوچیں اس کے بارے میں ایک جائزہ لیں، تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ تقریباً ہمارے جو کیسز ہیں پنجاب میں 3,53,000 ہمارے کیسز کنفرمڈ ہیں۔ 3,53,220 ٹھیک ہے، جو میں آپ کو ایگزیکٹ فگر لاسٹ 24 آورس کی تب سے جب سے کرونا پھیلا اور اب تک بتا رہا ہوں۔ اور ساؤتھ پنجاب تقریباً 1,79,218 کیسز آپ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب اگر میں بات کروں ویکسینیشن کی تو تقریباً 2,55,465 آپ کے پیشنٹس ہیں پاکستان تھرو آؤٹ پاکستان 2,55,218 کیسز آپ کے ایسے ہیں جو کہ پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو فلی آپ کی ویکسینیٹڈ ہیں، جن کی 2 ڈوزز جو آپ کی سائنو فارم کی ہے، فائزر بھی اب آ رہی ہے ایک، اور ان کی ہالینڈ کی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آ رہی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کے 53,455 آپ کے جو کیس ایک جو پرابلم آ رہی ہے کنفرم ہے، اچھا جو دونوں ڈوزز لگوا ایک جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو بھی بندہ جاتا ہے ویکسین لگوانے کے لیے، پہلا کوشچن یہ کرتا ہے کون سی ویکسین اویلیبل ہے، کون سی ویکسین لگوائی جائے۔ ایک ڈبل ڈوز جن لوگوں نے لگوائی تو ان لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یار ہمیں وومٹنگ ہونا شروع ہو گئی، ہمیں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے یا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ویکسین لگوانے سے ڈرتے کیوں؟ اب جو پرابلم ہوئی کہتے ہیں یار 2 دن تک میں بازو پکڑ کے گھومتا رہا، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ بخار بھی تو بیچ میں بخار جی، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چیز نیچرل ہے یا یہ چیز اس وجہ سے ہے یا اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں؟ فی الحال اس میں یہ ہے کہ اب میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن میرے جاننے والے بہت سارے ایسے ہیں، 2-3 میرے جاننے والے فرینڈز گئے، اب ایک بندہ ناشتہ نہیں کر کے جا رہا، آپ 12 بجے ویکسینیشن لگوانے جا رہے، آٹومیٹکلی ڈیڈ فارم میں آپ نے کرونا وائرس باڈی کے اندر انزرٹ کیا، شامل کیا، آپ نے خون کے اندر، آپ نے جسم کے اندر آپ شامل کرے ڈیڈ فارم میں، تاکہ اس بیماری کے یا اس وائرس کے خلاف آپ کی اینٹی باڈیز قوت مدافعت بڑھے۔ جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ کو ویکنس تو ہوگی۔ یہ مسکنسیپشن ہے۔ پھر ڈرتے کیوں ہیں لوگ؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن؟ اب ہر اس بندے کا پرسن ٹو پرسن یہ ویکسینیشن ویری کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی قوت مدافعت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب عام اگر آپ روٹین میں دیکھیں بلال، اب مثال کے طور پہ مجھے بخار اور زکام جلدی نہیں ہوگا، آپ کو مثال کے طور پہ ٹھنڈ سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں یا گرمی سردی ہوتی ہے، آپ اے سی والے روم سے باہر نکلتے ہیں بہت زیادہ گرمی سے، پھر آپ واپس آتے ہیں، پسینہ خشک ہوتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پسینے، سویٹنگ، آپ کو چھینکیں آتی ہیں، آپ کو زکام ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی قوت مدافعت ہے، آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے میں کہوں گا کہ جب آپ ویکسینیشن لگوانے جائیں، کھانا پینا خدارہ مطلب یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنی امیونٹی اور اپنی ڈائٹ کو امیونٹی کے تھرو امپروو کریں۔ آپ اپنا کھانا پینا نارمل اور اچھا رکھیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، بہت زیادہ کانٹیکٹ لوگوں سے تعلق یا ملنا جلنا کم کریں۔ آج کل کے دنوں میں ایک جو چیز چل رہی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آزادی مل گئی، ہمیں کوئی پرمٹ مل گیا ہے کہ اب ہم جو کچھ کریں، ہم نے ویکسین لگوا لی ہو گیا، اس کے بعد خدا نہ خاصہ کرونا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی میں نے ویکسین لگوائی، اس کے باوجود بھی کرونا ہو گیا۔ تو ویکسین لگوانے کے بعد کتنا خیال کرنا ہے ہمیں؟ بلال، اس میں یہ ہے کہ ویکسینیشن آپ نے لگوائی اپنے جسم کے اندر ڈیڈ فارم میں، اس کے قوت مدافعت کو بڑھایا۔ جو باہر سے وائرس آ رہا ہے اس کے کچھ تو اثرات ہوں گے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بیکری میں، اپنا مالز میں، اس کے علاوہ اپنا یہاں ملتان کی بات کر لیں تو ڈفرینٹ آپ گروسری اسٹور میں جا رہے ہیں، اب بیچارے گارڈ کھڑے ہیں وہاں پر ہینڈ سینیٹائزر کی بوتل لے کے اور ماسک کا ڈبہ لے کر، وہ کہتے ہیں جی آپ سر یہ پلیز ماسک پہن لیں۔ نہیں جی میں ویکسینیٹڈ ہوں، میں نے ویکسینیٹ نہیں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں، آپ نے SOPs کو خودارا فالو کرنا ہے۔ آپ ماسک اور اسی طرح ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں گے۔ جو بیماریاں آپ کی آ رہی ہیں اتنے ہر جگہ کہ ہم پتہ نہیں کیا ملتا ہے قانون کو وائلیٹ کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ چیز نہ کریں، اب تو آگے ہوٹلس میں کھانا کھانے کے لیے جائیں تو اب ہے کہ ویکسین کرا کے جائیں گے تو بیٹھنے دیں گے، ایک اچھی پالیسی ہے، ایک اچھی پالیسی ہے۔ لیکن ایک معاشرہ اگر ہم بات کریں تو ہم کیا ملتا ہے
قانون کو وائلیٹ کرے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ ماسک نہیں لگائیں گے ماسک. اگر اناؤنسمنٹ بار بار ہوتی ہے کہ یار ماسک لگا لیں, لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ماسک نہیں لگانا. تو یہ کیا آپ تو فیس کرتے ہوں گے, آپ کے پاس تو اس طرح کے پیشنٹ آتے ہوں گے, تو پھر آپ کس طرح ان کو بتاتے ہیں؟ بلال میں وہی بات کروں کہ ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی میں مئی کے اینڈ میں ترکی گیا, میری فلائٹ ڈیلے ہوگی کورونا کی وجہ سے. استنبول سے میں نے آنا تھا اپنا کراچی, پھر مجھے اسلام آباد آنا پڑا ایک ہفتے کے بعد. اس میں یہ وہاں پہ ہماری عوام یہی عوام کہتی ہے کہ ہمارے اوپر زور زبردستی نہ کی جائے, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم نے جو کرنا ہے وہ ایک ہے نا میم بنی ہوئی ہے, میرا جسم میری مرضی میں جو مرضی کروں. تو وہی بات ہے کہ آپ کو ایس او پیز اگر آپ کو دی گئی ہیں یا آپ کو بتایا کہ حکومت نے, تو یہ مذاق نہیں ہے, لے رہا ہے ان کو ہم نے ایزی نہیں لینا. یہی عوام اگر باہر چلی جائے تو اس طرح سے آپ وائلیشن نہیں کرتے, آپ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا آپ بالکل ماسک پہن رہے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں. میں دیکھ کر آیا, میں بڑا حیران ہوں کہ یہی ہماری عوام, یہی بھی ہم نے دیکھا جو بیرون ملک جانے والے پاکستانی تھے, ویکسین کم ہو گئی لیکن وہ لائنوں میں لگے ہوئے تھے, انہیں پتا تھا کہ ویکسین کے بغیر ہم نہیں جا سکتے, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان سیریسلی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ویکسین لگوانی کہ نہیں لگوانی. تو یہ سانس کی کمی ہے, ہمیں چیزوں کا اندازہ نہیں. بلال میں یہ کہوں گا کہ اب آپ کو چاہیے, جس طرح حکومت نے اور ریسٹورینٹس نے ایک انیشیٹو لیا کہ آپ کو ویکسینیٹڈ لوگوں کو اندر داخل ہونے دیں, ڈائن ان آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ویکسینیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کورونا سے بچیں, آپ راشن یا گروسری اسٹور بھی جائیں تو بولے نہیں آپ نہیں لے سکتے, آپ نہیں لے سکتے, آپ بازار نہیں جا سکتے, آپ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی. تو آپ دیکھیں جتنی بہتری آئی ہے انشاءاللہ مزید لوگوں کے اندر شعور بھی بڑھے گا, لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہماری حکومت ہی کر رہی ہے, جو انتظامات ہو رہے ہیں یہ ہماری صحت اور ہماری بہتری کے لیے. آپ دیکھیں مزید انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 25-30% پہ عوام آپ کی ہے یہ بہتر ہوگی, یہ مزید بہتر ہوگی. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو لوگ ویکسین کرا چکے ہیں ان پہ اب کیا ذمہ داری ہے, اور جو لوگ ویکسین نہیں کرا رہے تو ان کو ہم کس طرح سے قائل کر سکتے ہیں, کیونکہ حکومت نے اب تمام گھروں میں جا کر ویکسین کرنے کا پلان بنا لیا اور یہ آج سے شروع ہو جائے گا. تو اس پہ ہم سب نے کس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی کرونا ایس او پیز کے ساتھ ساتھ جو تاجروں کے مسائل ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی, مزید بھی ہم بات کریں گے جو تاجروں کو اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہے, جو ملکی کاروبار کی صورتحال ہے, جو ہم نے موبائل بزنس کی بات کی, اس کے ساتھ جو دیگر کاروباری معاملات جاری ہیں, لوگ بھی کافی پریشان ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ جی سورس آف انکم کم ہوتے جا رہے ہیں, وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, تو بہتر کیسے ہوں گے. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ جس طرح موجود ہیں کاشف رفیق مغل صاحب. کاشف صاحب بتائیے گا, ایک جانب کورونا کی لہر جاری ہے, دوسری جانب ایس او پیز کی بات ہوتی ہے. اب مارکیٹس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایس او پیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے, دکاندار سیریس نہیں لیتے, لوگ بھی سیریس نہیں لیتے. جب کوئی پابندی لگنے لگتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے, تب ہم دیکھتے ہیں کہ ماسک کی پابندی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو عام روٹین میں اس کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلال بھائی. آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو ہمیں اتنا خوف تھا کہ ہم نے گھروں پہ چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دی تھی. اب اس سے زیادہ خطرناک آئی ہے لہر. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب تو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اتنا ہی اس کو ایزی لے رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ الحمدللہ 75% ہم نے ویکسین مکمل کروا لی اپنے پلازے کی, اور میں تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اس سے ڈریں نہ. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے مفید مشورے بھی دیے ہیں. اور جس طرح رش کی جو صورت حال ہے نا, رش کو کنٹرول کرنا چاہیے ہر جگہ. اور دوسرا جس طرح اب ایک موبائل کو کسٹمر سیل کرنے آیا یا دیکھنے آیا تو وہ 2-3 ہاتھوں سے گزرتا ہے. ہاں جی, جو ایک پرابلم ہے کہ موبائل ہے اس کو 15 بندے یوز کریں, موسٹلی بعض کا 2 سے 3 بندے آتے ہیں کہ موبائل دیکھنے کے لیے یا خریدنے بھی آتے تو ڈسپلے میں لگے ہوتے ہیں, تو وہ بار بار یوز کر ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کس طرح سے میں نے جو اپنے شاپس کے دکاندار ہیں, ہمارے تاجر بھائی ہیں, ہم نے سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور جو واش کرتے ہیں موبائل کو تو سینیٹائزر سے واش کر کے دوبارہ ڈسپلے میں رکھتے ہیں. اور بہت اس میں بہتری آ بھی رہی ہے اور الحمدللہ آگے بہتری بھی آئے گی. اور جو رش ہے اس میں ہم جب کسٹمر حضرات اندر آتے ہیں تو ماسک اور ہم سینیٹائزر سے ہینڈ واش کروا کے اندر بھیجتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو ابھی حکومت نے کہا ہے, ہم نے سندھ میں دیکھا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا, پنجاب میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ویکسین نہیں کرائیں گے ان کی سم موبائل سم بند کر دی جائیں گی. تو اس فیصلے کو کس طرح دیکھیں گے آپ, کیونکہ آپ موبائل سے ریلیونٹ آپ کا کاروبار ہے, تو آپ لوگ زیادہ پھر تو لوگ زیادہ آئیں گے آپ کے پاس کہ یار سم میری بلاک ہو گئی, فلاں ہو گیا. اب آپ دیکھیں بلال بھائی, جیسے
इंतजामिया ने कहा जी वैक्सीन लगवाएं, आपने मास्क पहनने हैं, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, फासला रखना है, लोगों ने कहा अच्छा कर लेंगे, नहीं करते। जब हमारी आर्मी बाहर आई, जुर्माने हुए, तो फौरन ना सब कुछ होने लगा, चीज करने लगे, हर चीज करने लगे। मुख्तलिफ काफी सारे ऐसे प्लाजा और काफी सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे। अब ये सीमें तो ऐसे हैं कि कांटेक्ट आपस में खत्म तो सांस लेना खत्म। आजकल तो मोबाइल से हम देखते हैं कि जब भी मोबाइल सर्विस बंद होती है तो उसके बाद लगता है कि लाइफ रुक सी गई है, लाइफ रुक सी गई है। तो सिंध में भी ऐसी सूरत हाल है, वैक्सीन वगैरह नहीं हो रही, तो इंतजामिया ने वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दी है कि जिसकी वैक्सीन होगी तो उसकी सिम चलेगी और जिसकी वैक्सीन नहीं होगी तो उसकी सिम बंद हो जाएगी। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं और ये चीजें तब होती हैं जब अवाम या हमारी ताजिर बरादरी इस पर अमल नहीं कर रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सूरत हाल बेहतर से बेहतर हो रही है, इंतजामिया के साथ ताजिर बरादरी बड़ा ताउन कर रही है, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पंजाब में लगेगी। रोजाना हम देखते हैं कि इंतजामिया फाइन करती है SOPs की खिलाफ वर्जी पे, और रोजाना हम सुबह हमें प्रेस रिलीज आ जाती है कि आज 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जुर्माने की गए फलां रेस्टोरेंट को, फलां दुकानदार को। अब उस पर भी ताजे कहते हैं यार जुर्माने ये जा रहे हैं, SOPs भी अमल दरामद नहीं करना, वहां से जुर्माने भी हो रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन को, एतमाद को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? इंतजामिया ने बड़ा ताउन किया जी पहले काफी ताजिर बरादरी के साथ, और ताजिर बरादरी भी पूरी ताउन करती है इंतजामिया के साथ। पर मैंने आपको वही बात की ना, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है जी हो जाएगा जी। जब वो सर पे पड़ने लगती है ना, फिर कहते हैं टक टक टक, 1 मिनट लगता है सब ठीक हो जाता है, 1 मिनट लगता है सब कुछ खत्म हो जाता है। बहरहाल ये मैं तमाम दोस्तों को, जितने हमारे ताजिर बरादरी है, जितने प्लाजे हैं, जितनी मार्केटें, वहाँ की जो यूनियन है, उनको चाहिए कि इसमें बेहतरी लाएं, खुद उस पर अमल करवाएं ताकि कारोबार चलता रहे, कारोबार चलता रहे हमारा है। अब दोबारा बिलाल भाई इस तरह की सूरत हाल हुई तो अल्लाह ना करे लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, तो जो हम कारोबार कर रहे हैं उससे मजीद हम पीछे चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने अस्पतालों की सूरत हाल देखी कि आउटडोर बंद कर दिया गया जी, आंखों के हवाले से, कान के हवाले से, डेंटल के हवाले से आउटडोर बंद कर दिया गया। और अब जो सूरत हाल है, अब आपके पास भी पेशेंट आते हैं, आपने देखने, आप करीब होकर पेशेंट बैठा है, चाहे वो नाक का है, कान का है, तो उसमें तो आपने उसको चेक करना है, पास बैठना है उसके, तो उसमें किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, आप किस तरह से SOPs को फॉलो करते हैं, और आप जब अपने पेशेंट से कुछ गैप रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? बिल्कुल, अच्छा, उसमें ये 2 चीजें हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस का भी मैं आपको बताता हूँ, क्या प्राइवेट क्लिनिक्स करें, उसमें भी आपको क्या जनरल लोगों को, क्या डॉक्टर हज़रात को क्या करना चाहिए, और उसके अलावा आप हॉस्पिटल सेटिंग में भी क्या करें। अच्छा, अस्पताल की सबसे पहले बात करें, सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, आप यूं करें कि 5-5, 6-6 लोगों को एक क्यू में रखें, कम से कम 1.5-2 फुट का फासला रखें, और उसमें आप ये है कि अपना फेस शील्ड, मास्क, हर चीज करें। जब मरीज चेक करने लगे तो सबसे पहले आप उससे ये पूछें कि आपके मुंह का जायका ठीक है, आपको मुंह का जायका आ रहा है, क्या आपकी सूंघने की सलाहियत या स्मेल आपको आ रही है किसी भी चीज की, खुशबू या बदबू किसी भी चीज की। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं कोविड साइंस नहीं है। खांसी बहुत ज्यादा है, थकावट ज्यादा तो नहीं हो रही, चलने फिरने में सांस तो नहीं फूल रहा आपका, ये चीज है। अब एक ओवरवेट बंदा है, उसका तो सांस ऑटोमेटिकली फूलेगा, लेकिन जनरली आप रूटीन से हटकर अगर आपको सांस फूल रहा है तो वो एक खतरे की अलामत है। तो उसलिए मैं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है, और हम जब मरीज के साथ रखें तो हमारा कम से कम 1 से 1.5 फुट फासला होना चाहिए। सैनिटाइज करें उस जगह पे जिस जगह पे मुआयना करना है, बैठ के उस पूरी चेयर को, टेबल को, जहां हर जगह से पेशेंट आते हैं, इतने सारे ज्यादा लोग, मुख्तलिफ वो बीमार लोग आ रहे होते हैं डॉक्टर के पास, तो एक डॉक्टर की हैसियत से आप लोगों को फील होता हुआ कि यार मैंने अपने घर जाना है, अपनी फैमिली को फेस करना है, बच्चों से मिलना है, तो किस तरह से जाते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जो अभी कोविड गुजरा तो जो डॉक्टर से मेरी बात होती है वो काफी ज्यादा परेशान थे, वो कहते हैं कि यार हम यहीं पे रहते हैं, घर नहीं जा रहे, क्योंकि हम रोजाना कोविड के पेशेंट्स को डील करते हैं, तो हम किस तरह घर जाएं? तो किस तरह से ये टाइम गुजरा डॉक्टर्स का? अच्छा, पूरे 1.5 साल की अगर मैं पिछले पूरे अरसे की बात करूं तो उसमें यही था कि आप एक जब बाहर से आप मरीज करके अस्पताल से वापस आते हैं तो सबसे पहले देखें आपने रिस्क पे, लोगों को जो रिस्क पे हैं आपने उनको चेक करना, उनका मुआयना करना, उनका इलाज करना है। आपके घर वाले ज्यादा रिस्क में जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे, बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले जब बाहर से आना है आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। बेहतर यह है कि आप नीम गर्म या भाप या एक लूप वार्म वाटर से आप एक शावर ले लें, अच्छी तरह अपने आप को एक एंटीसेप्टिक सोप के साथ आप अपने आप को वॉश करें,
اور واش کرنے کے بعد, نہانے کے بعد آرام سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے پھر آپ آ کر بیٹھے. اور پھر بھی یہ میں یہی کہوں گا کہ وائرس اتنا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے یا ایکٹیو رہا ہے کہ آپ کو پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے, فاصلہ برقرار رکھنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جی نہیں یہ سنت طریقہ ہے گھر بیٹھ کے کھانا. دیکھیں زندگی سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے, وہ اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی, اچھا برا سمجھنے کی آپ کا خود دماغ آپ کا ہے, آپ سوچیں سمجھیں کہ بہتر ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ بس لاسٹ میں یہی پیغام دوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا خدارہ مہربانی کر کے آپ ویکسینیشن کروائیں, ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور باقیوں کی زندگی بھی محسوس کریں گے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ تمام پبلک اب اس وقت یہ صورتحال میں نہ آئے کہ یار ہمارے سر پہ پڑے گی تو جرمانے ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے. میں یہی کہوں گا کہ پہلے سے اس کا اندازہ ہو جائے. کاشف صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, کافی مفید مشورے ملے, کووڈ کے حوالے سے کافی کچھ جاننے کو ملا. ناظرین, جس طرح آج ہم نے بات کی کووڈ کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, وومن رائٹس کے حوالے سے, اس کے علاوہ سپورٹس کے حوالے سے, اس میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو اس وقت صورتحال جاری ہے اس کا ہم نے صحیح ادارہ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ویکسین ہے وہ ہر صورت لگوانی ہے, کیونکہ حکومت نے آج سے کمپین کا تو آغاز کیا. اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو جو کووڈ کی وبا جاری ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یقیناً حالات قابو سے باہر ہوں گے اور اس کا پرابلم کا سامنا ہم سب کو کرنا ہوگا. تو اس سے بچنا یہی ہے, بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اس حوالے سے احتیاط کریں, ایس او پیز پر عمل درآمد کریں اور ویکسین کرائیں تاکہ جو وبا ہے اس کو روکنے میں مدد مل سکے. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.